جس عورت کی آنکھیں کالی سیاہ ہوتی ہیں ایسی عورت جلدی مائل ہو جایا کرتی ہے۔ جس عورت کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں ایسی عورت مشکل سے مائل ہوتی ہے۔ جو لوگ غیر ضروری بال جلدی صاف نہیں کرتے ہیں ان کی طاقت کم ہوتی رہتی ہے۔ بالوں پر سرخ رنگ کی مہندی لگانے سے بال مضبوط اور گرنا رک جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے داڑھی کے بال جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو عقل تیز ہوتی ہے وہ عام طور پر سست مزاج اور ڈھیلے ڈھیلے رہتے ہیں۔ وفادار عورت کی نشانی ہے کہ جب کھانے کے اوپر سے پانی کبھی نہیں پیے گی۔ جن لوگوں کی ناف کا سوراخ بڑے سائز کا ہوتا ہے ایسے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ پرخلوص لوگوں کو گرمی کے موسم میں ہمیشہ حد سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔ وفادار مرد کی بڑی نشانی ہے کہ اس کے ماتھے کا سائز عام طور پر بڑا ہوگا۔ بخیل لوگوں کی یہ بڑی نشانی ہے کہ جب چلیں گے تو لڑکیوں جیسی چال چلیں گے۔ ایسے لوگ اندر سے بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیند میں اکثر جھٹکے لیتے رہتے ہیں۔ گائے کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جس انسان کو جسم پر الرجی کی شکایت ہو وہ 3 دن اونٹنی کے بہانے میں رات گزارے۔ نہانے کے بعد کانوں میں سرسوں کا تیل لگانے سے سماعت میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے کانوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایسے لوگ غصے کے بہت تیز پائے جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے پاؤں کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسی عورتیں اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش باش رکھتی ہیں۔ جن لوگوں کی بینائی تیز ہوتی ہے ایسے لوگ عام طور پر بے وقوف پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے ایسے لوگ عام طور پر ذہین اور سمجھدار پائے جاتے ہیں۔ جن کے گھر میں خرگوش بچے پیدا کر دیتا ہے اس گھر کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جن کے گھر میں بھوک مری اور رزق کی کمی ہو تو ایسے گھروں میں سکون اور راحت ہوتی ہے۔ نہانے کے دوران کان میں پانی چلا جائے تو الٹے قدم چلنا شروع کرو، کان کھل جائیں گے۔ کھانا کھانے کے دوران کانوں میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ جلد دولت آنے والی ہے۔ نہانے کے دوران 3 چھینکے آ جائیں تو سمجھ جاؤ کوئی بن بلائے مہمان آنے والا ہے۔ روٹی کھاتے وقت ہاتھوں سے لقمہ گر جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے۔ جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی دنیا کے لیے کفایت کرتا ہے۔ جو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ مرشد سے مراد تیرا عشق ہے نہ کہ سفید بال۔ عشق لاکھوں نا امید لوگوں کا دستگیر ہے۔ عشق جدائی کی حالت میں محبوب کی مختلف صورتیں بنا کر پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود محبوب جس کی تصویر بنائی جاتی تھی اپنے وصل کے وقت عاشق کے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اے یہ گمان رکھنے والے تو خوب مناظر اور حریفوں پر فائق ہے۔ لوگوں کی نظر میں محبوب بننا چھوڑ دے، اللہ کا عاشق بن جا۔ نام آوری کا خیال چھوڑ کر اللہ کے عشق میں سرشار ہو جا۔ اگر آدمی مظلوم بننے سے انکار کر دے تو ظالم کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہتا ہوا پانی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور بڑھتے ہوئے قدم منزل کی اچھی علامت ہوتے ہیں۔ شریف کو جب زیادہ عزت دی جاتی ہے تو وہ بھی عزت و احترام سے جواب دیتا ہے، اور جب اس سے سختی کی جاتی ہے تو وہ بھی سختی سے جواب دیتا ہے۔ جبکہ خود غرض کو جب عزت دی جاتی ہے تو وہ سختی سے جواب دیتا ہے، اور جب اس پر سختی کی جائے تو وہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے۔ جو مالدار ہے اس کے لیے تواضع سے بہتر اور کوئی شے نہیں ہے، اور نادار کے لیے یہ حق تعالیٰ سے ثواب و اجر کی امید نہ چھوڑیں۔ اسی پر بھروسہ کریں اور مال و دار سے استغنا کریں، بلکہ اس کے ساتھ کبر سے پیش آئیں۔ بیوی کے تمام حقوق رزق حلال سے پورے کرنے والا جنتی ہے۔ شہوت کی آگ کو بھوک کے پانی سے بجھاؤ، اور دل کی خواہشات کو نفسانی کی جائے پناہ نہ بناؤ۔ مشکل ایک ایسا عذر ہے جسے ناکام اور بے مراد انسان بھی نہیں بھول سکتا۔
جو بندہ وعدہ کے دن قرضہ ادا کرے وہ قرض خواہ کی تجوری کا مالک بن جاتا ہے۔ جس بندے نے اللہ کے سوا کسی اور پر توکل اور یقین رکھا اس نے گویا اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ جو ایماندار نہیں اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ کھجور کی شاخ اور پتے اگرچہ ہرے ہوں مگر جڑ کی خرابی کے ساتھ سبزی مفید نہیں۔ آدمی کی اطاعت اور عبادات بے سود ہیں جب کہ وہ بد عہد ہو، کیونکہ یہ نشان منافقت ہے۔ اگر آپ کو خود پر پورا یقین ہے تو پھر آپ کو دوسروں پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اقتدار کا شہنشین پر بٹھانے سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ نقصان رسا نہیں۔ آزمائش ایک شرط ہوتی ہے جس سے بندگان حق نوازے جاتے ہیں۔ مصیبت اور مشکلوں کی آمد تباہی کے لیے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی معرفت کی پہچان وہ پاتا ہے جو میدان اسرار میں جسد لگاتا ہے۔ اللہ کا محب وہی ہے جو ہمہ وقت اس کے ذکر میں سرگرداں رہے اور اس کے دیدار کی طلب بھڑک جائے۔ یاد رکھو حسن ایک ایسا خطرناک جادو ہے جس کے سامنے وفا بھی آ کر جھک جاتی ہے اور بڑے سے بڑے مغرور اور متکبر لوگوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ وہ شخص جو کوس قضا کو گرفتار کر کے اسے کپڑے پر انسانی شکل میں بدل دیتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو ہمارے پیروں کے لیے جوتے بناتا ہے۔ جب تو گناہ کو یاد کرے اور پھر گناہ کی لذت نہ پائے تو سمجھ جائیے کہ تم اب گناہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور سیدھے راستے پہ آ رہے ہو۔ جس نے اپنے اندر 3 باتیں پیدا کر لیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا: تنگ دست میں خرچ کرنا، خود سے انصاف کرنا اور سلام کو پھیلانا۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے انصاف کے دروازے پر کبھی دستک نہ دیجیے۔ ظلم برداشت کرنا، مشکلات میں گھر جانا بہتر ہے اس سے کہ عدالتوں کے چکر میں صحت اور دولت تباہ کی جائے۔ جس کے بیکار دوست ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہے لیکن خود آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عقل ایک کوتوال ہے جو انسانی اخلاق و اطوار کے چوروں کی نگرانی کرتا ہے، اور عشق بادشاہ ہے، جب بادشاہ آیا تو بیچارہ کوتوال کسی کونے میں چھپا۔ ہم جو تمام عالم کے باطن کو تاڑنے والے ہیں دل کو دیکھتے ہیں ظاہر کو نہیں۔ اہل عدالت جو ظاہر پر توجہ رکھتے تھے ظاہری صورتوں پر حکم لگایا کرتے ہیں۔ تو ایک کیڑے کی مانند ہے جو اس سیب کے اندر ہے جو درخت اور باغبان سے تو بے خبر ہے۔ اسی طرح ایک دنیا پرست انسان اپنے حال سے بے خبر اور اپنے خالق سے غافل ہوتا ہے۔ اے بزرگوں، اپنے باطن کی مسجد کو تعمیر کرو کیونکہ سلیمان زمانہ یعنی مرشد کامل آ گیا جس کی نگرانی اور ہدایت کے ماتحت یہ کام ہو سکتا ہے، اور تم پر سلام ہو۔ پسند کی عورت کو راضی کرنا ہے تو اس کی نفرت اور تکبر کو دولت سے دباتے ہوئے جو بھی کہو گے وہ مان جائے گی۔ قیامت کا نور آنکھوں کو روشن کر دے گا اور تیری نظر بندی کو جس کی آڑ میں تو لوگوں کے ایمان کو تباہ اور ان کے مال کو غارت کر رہا ہے خوار کر دے گا۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے لوٹا دے کہ کسی روز تجھ کو بھی چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے روانہ ہو جائے گا۔ جب تو نے عدم کے سمندر کی شرح سن لی تو ہمیشہ کوشش کر تاکہ اس سمندر میں ٹھہر جائے، چونکہ اصل کارخانہ یہ عدم ہے جو کہ خلا اور بے نشاں اور خالی ہے۔ اولیاء اللہ کی روح اور 1000 دل ہوتے ہیں، اس جہان میں جو کھانے والے ہیں خود کھائے جاتے ہیں، ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں صرف وہی صاحب عقل میں شمار ہوتے ہیں۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا۔ عمل اور ریاضتوں کی کینچی کے بغیر اے بندے اس کام کے لیے خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ وہ ناممکن پر کن فکاں ہوتا ہے۔ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے، اس کے خوف سے ہر سرکش ساکن ہو جاتا ہے۔ گدھے کی گردن پکڑ لے اور اس کو سیدھے راستے کی طرف کھینچ، خبردار گدھے کو نہ چھوڑ،
اور اس کو آزاد نہ کر، اس لیے اس کا عشق سبزہ زار سے ہے۔ اگر تو غفلت سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آزاد چھوڑ دے گا، وہ گھاس کی جانب چلا جائے گا، کیونکہ گھاس کا عاشق گدھا راستہ کا دشمن ہے، اس نے بہت اناڑیوں کو برباد کیا ہے۔ اولیاء کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز واقف نہیں ہوتا، اسی طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلند تر ہے۔